ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فرمایا ایت پاک کا ترجمہ یہ ہے، اے نفس مطمئنہ ارجعی، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب پہ راضی اور رب تجھ پہ راضی. اب گرامی، اب آپ ذہنوں میں سوچ رہے ہوں گے کہ ان آیات طیبات کا وصال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور میں وہ تعلق ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ان آیات کا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. حضرت امام متقی ہندی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ حدیث کی کتاب کنز الامات فی سنن الاقوال والافعال کے اندر آپ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کا جھرمٹ ہے. ایک شخص آیا، اس نے سرکار کی بارگاہ میں ان آیات طیبات کی تلاوت فرمائی. حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قرآن تو ساری خوبصورت ہے، قرآن تو ساری نور ہے، ما احسن هذه الآیات، اے اللہ کے محبوب یہ قرآن کی آیات طیبات بہت زیادہ حسین ہیں، بہت زیادہ خوبصورت ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جان گئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں جب میرا بھی وقت وصال آئے تو پہلے فرشتہ یہ آیات طیبات سنائے، بعد میں میری روح قبض ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے صدیق اکبر ان الملک سیقولها لک عند الموت. فرمایا پیارے صدیق جب آپ کی وصال کا وقت آئے گا، وفات کا وقت آئے گا، فرشتہ پہلے تمہیں اپنے رب کی رضا مندی کی خوشخبری سنائے گا، یہی آیات طیبات پڑھ کے سنائے گا، بعد میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ موت علی فرمائے گا. ان آیات طیبات کا اس طرح حضرت صدیق اکبر پاک کے ساتھ تعلق ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار پر انوار پہ کروڑوں رحمتیں اور کروڑوں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے. کون صدیق اکبر؟ جب میرے پاک نبی علیہ السلام آپ کا وصال باکمال ہوا، صحابہ کی حالت غیر ہو گئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ کو تسلیاں دے رہے تھے. حدیث پاک کی کتاب ہے جس کا نام ہے المختار، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال باکمال ہوا تو آپ کے وصال کے وقت حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ کو پتہ چلا، آپ تشریف لے آئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جسد اطہر جس کمرے کے اندر تھا، حضرت سیدنا مولا علی اس کمرے پہ دروازے کے آپ کے کھڑے ہو گئے اور حضرت سیدنا مولا علی پاک زارو بتا رو بھی رہے ہیں اور حضرت مولا علی پاک فرما رہے ہیں رحمک اللہ یا ابا بکر، رحمک اللہ یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پہ رحم فرمائے، اے ابو بکر اللہ تجھ پہ رحم فرمائے. پتہ چلا یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی آپس میں محبت تھی، آپس میں پیار تھا. دشمن اپنے دشمن کے لیے کبھی دعا نہیں کرتا، دو سجن بیلی یار دعا کر دے لیں. پتہ چلا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر پاک کے ساتھ محبت فرمانے ساتھ، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے جڑی وصیت فرمائی سی کہ جدو میرا وصال ہو جاوے تے میرے جنازے والی چارپائی سرکار دی بارگاہ کے اندر پیش کرنا، سرکار اجازت دین کے اندر دفن کر دینا، وگرنہ جنت البقیع شریف کے اندر دفن کر دینا. اس وصیت پہ عمل کرنے والے بھی جناب مولا علی نے. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جسد اطہر سرکار دے روضہ پاک کے سامنے رکھ دیتا گیا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار العطا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ کے اندر پہلے سلام پیش کر دینے پھر عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا غلام آیا ہے، صدیق اکبر آیا ہے، بھاٹا یار غار آیا ہے، اگر اجازت عطا فرماؤ کہ جناب والا آپ دی بارگاہ کے اندر انہاں کو دفن کر دیتا جاوے. اللہ اکبر و کبیرہ. روضہ پاک دے دروازے کھل جاندے نے، آواز آندی ہے یوصل الحبیب الی الحبیب، یار نو یار دے نال ملا دیو.
اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے دے پنجابی دے عاشق نے بڑی پیاری گل کی تھی آپ فرماتے نے وہ شان صدیق فاروق دا کی